ہم آج کے اس دور میں جی رہے ہیں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر پہلو کو پوری طرح سے گھیر رکھا ہے۔ بالکل، ہم ہر چیز کو لاجک سے تولتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم موسم کی پیشن گوئی ہفتوں پہلے کر لیتے ہیں، خلا میں کیا ہو رہا ہے وہ اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی معلومات بس ایک کلک کی دوری پر ہوتی ہے۔ بظاہر ہم ایک انتہائی عقلی دور کے انسان ہیں۔ ہاں، لیکن انسانی نفسیات کا ایک بہت ہی حیران کن پہلو یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی اچانک بحران آ جائے یا کوئی نامعلوم بیماری گھیر لے یا مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سامنے آئے تو وہی جدید انسان سب کچھ بھول کر نجومیوں کی طرف بھاگتا ہے۔ بالکل، وہی انسان اپنے اسمارٹ فون پر چھپ کر روزمرہ کا ذائچہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوتا ہے جو اسے غیب کی خبر دے سکے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع یہی غیر مرئی دنیا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد آج ان احکامات کو سمجھنا ہے جو اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، تو اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم ان موضوعات کے بارے میں سنتے ہیں تو ذہن میں کوئی پراسرار، خوفناک یا تہمت پرستی پر مبنی خاکہ ابھرتا ہے۔ ظاہر ہے، فلموں اور کہانیوں نے یہی امیج بنایا ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم ان ہدایات اور اصولوں کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ خوف نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی منظم، عقلی اور روحانی تحفظ کا فریم ورک ہے۔ واقعی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ بالکل، اس گفتگو کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیوں ایک طرف غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والوں سے اتنی سختی سے روکا گیا ہے اور دوسری طرف ان نظر نہ آنے والے خطرات سے بچاؤ کے لیے کیا عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ یہ تضاد سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ معلومات کے سیلاب کے باوجود بھی انسان آج تک غیر مرئی سہاروں کی تلاش میں کیوں رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انسان کو مادی چیزوں پر تو کنٹرول دے سکتی ہے، لیکن انسان کے اندر جو ایک عدم تحفظ کا احساس ہے نا، وہ خوف، اسے ختم نہیں کر سکتی۔ صحیح، وہ خوف تو اندر ہی رہتا ہے۔ بالکل، اور جب ہم ان شرعی ہدایات پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور اہم ترین نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ غیب کے علم اور نجومیت کے حوالے سے ہے، اور اس پر ایک انتہائی سخت موقف ہے۔ سخت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ نجومیوں، کاہنوں اور وہ جو ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جانے کو محض ایک چھوٹی موٹی غلطی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے براہ راست کفر سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کفر سے کیوں جوڑا گیا ہے؟ کیونکہ اسلام کا جو پورا تصور حیات ہے وہ تو توحید پر کھڑا ہے، اور توحید کا ایک بنیادی ستون یہ ہے کہ غیب یعنی وہ سب کچھ جو ہمارے حواس سے ماورا ہے، جو مستقبل کے پردے میں چھپا ہے، اس کا کل اور قطعی علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جب کوئی شخص نجومی کے پاس جاتا ہے تو وہ دراصل اس اصول کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب کوئی انسان کسی نجومی کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے یا اپنا مستقبل پوچھتا ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر یہ مان رہا ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو غیب کے پردے ہٹا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور بس یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک انسان کے بنیادی عقیدے کی عمارت زمین بوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اتنی سنگین لگ رہی ہے کیونکہ جب ہم تاریخی حوالوں اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو جو انتباہات دیے گئے ہیں وہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ میں مطالعہ کر رہی تھی تو ایک حدیث کا ذکر سامنے آیا کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے تو وہ دراصل اس تعلیم کا منکر ہو جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ سب سے بڑی وارننگ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف تجسس کے تحت محض پوچھنے کے لیے بھی چلا جائے تب بھی اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 40 دن۔ یہ تو ایک طرح کا بہت بڑا روحانی قرنطینہ ہو گیا نا۔ 40 دن تک اللہ سے رابطے کا کٹ جانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ بالکل معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے سماجی اثرات بھی اتنے ہی گہرے ہیں۔ اگر ہم خاندانی معاملات پر نظر ڈالیں تو ایک بہت عام رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، خاص طور پر والدین کا۔ ہاں، والدین تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ظاہر ہے، والدین جو بلا شبہ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ اکثر ان کے مستقبل کو لے کر بہت زیادہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔
بچی کی شادی کہاں ہوگی، بیٹے کا رشتہ کیسا رہے گا، ان کا کیریئر کیا رخ اختیار کرے گا، یہ وہ سوالات ہیں جو انہیں اکثر کاہنوں اور ذائچہ بنانے والوں کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ اور انہیں لگتا ہے کہ وہ یہ سب اپنے بچوں کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی انہیں لگتا ہے کہ وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ غیب جاننے کے اس جھوٹے دعوے کو تسلیم کر کے اپنے بچوں کے لیے روحانی اور اخلاقی طور پر ایک نہایت غیر محفوظ ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات محسوس ہو رہی ہے، مطلب یہ کوئی پراسرار دنیا کی بات نہیں ہے، اس کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص اپنے مالی حالات کو لے کر بہت پریشان ہے۔ صحیح۔ اس کے پاس زندگی بھر کی جمع پونجی ہے اور وہ اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اسی دوران اسے ایک اسکیمر مل جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کی رقم کو دگنا کر دے گا یا اسے آنے والے معاشی بحران سے بچا لے گا۔ آج کل ایسے بہت سے فراڈ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ بس وہ اسکیمر کہتا ہے کہ مجھے اپنے بینک اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات اور پاس ورڈ دے دو۔ اب وہ شخص سکون کی تلاش میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اسکیمر اسے تحفظ نہیں دے رہا بلکہ اس کی وہ واحد دولت لوٹ رہا ہے جو اس کے پاس تھی۔ یہ بہت ہی زبردست مثال دی ہے آپ نے۔ نجومی کے پاس جانا بھی بالکل ایسا ہی ہے نا؟ انسان اپنے مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنا ایمان، جو اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، وہ ایک روحانی اسکیمر کے حوالے کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کاہنوں کی بتائی ہوئی بعض باتیں کبھی کبھی من و ان سچ ثابت ہو جاتی ہیں؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ ہاں نا، آخر وہ کیا طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ بھی ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اگر سب جھوٹ ہے تو کچھ سچ کیسے نکل آتا ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب اس نفسیاتی اور روحانی جال میں چھپا ہے جو یہ کاہن بنتے ہیں۔ نجومیوں کے پاس جو سچائی کے ایک یا دو قطرے پہنچتے ہیں، وہ دراصل جنات کے ذریعے آسمان سے چرائی گئی یا سنی سنائی باتوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ معلومات چوری کرتے ہیں؟ جی، لیکن وہ کاہن اس ایک سچائی کے گرد 99 جھوٹ کا ایک پورا سمندر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب انسانی نفسیات کا المیہ دیکھیں، وہ ان 99 جھوٹی باتوں کو بھول جاتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے، اور صرف اس ایک بات کو یاد رکھتا ہے جو سچ ثابت ہو گئی ہو۔ ایگزیکٹلی اسی ایک سچ کی بنیاد پر وہ انسان اس کاہن کو غیب دان کا درجہ دے دیتا ہے، اور یہ ایک مکمل دھوکہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک مائنڈ گیم ہے۔ بالکل، اسی لیے سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ انسان ان کی محفلوں سے، ان کی باتوں سے دور رہے، کیونکہ ان کی وہ گنگناہٹ، ان کے وہ عجیب و غریب معمے جو وہ پڑھتے ہیں، وہ صرف ان کے کفر اور جھوٹ کو ایک پراسراری شکل دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تاکہ عام انسان ان سے متاثر ہو سکے۔ جی، اور جب آپ ان معموں کو سنتے ہیں اور ان پر سر ہلاتے ہیں تو آپ دراصل ان کے اس باطل نظام کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اگر یہ خطرات ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور کچھ ایسی غیر مرئی قوتیں ہیں جو ہمارے عقیدے اور سکون پر حملہ کرنے کی طاق میں رہتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک پورا نظام موجود ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا ہم بس ایک آسان ہدف ہے؟ یہ تو کوئی منطقی بات نہیں لگتی۔ اگر خطرہ موجود ہے تو اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس حفاظتی دیوار یا کوئی فائر وال بھی تو ہونی چاہیے نا؟ فائر وال بالکل موجود ہے، اور اسے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا وہ سب سے پہلا دفاعی محاذ ہے جسے ہر انسان کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ وہ دفاعی محاذ کیا ہے؟ یہ روحانی مدافعتی نظام دراصل کچھ مخصوص الہامی الفاظ اور قرآنی آیات پر مشتمل ہیں، جنہیں اگر باقاعدگی سے اپنایا جائے تو انسان کے گرد ایک ایسا روحانی حصار، ایک ایسی شیلڈ قائم ہو جاتی ہے جسے کوئی بیرونی شر توڑ نہیں سکتا۔ واہ! اس حصار میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس میں سب سے نمایاں مقام آیت الکرسی کا ہے۔ اس کو ہر فرض نماز کے بعد اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی بہت خاص تاکید کی گئی ہے۔ آیت الکرسی تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں، آیت الکرسی محض چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کی لامحدود طاقت، اس کی بے مثال حکمرانی اور اس کے لامحدود علم کا ایک ایسا اعلان ہے جو کائنات کی ہر غیر مرئی قوت پر بھاری ہے۔ یعنی جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی طاقت کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ جی، جب ایک انسان اسے پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس طاقتور ہستی کی پناہ میں آ جاتا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔
سبحان اللہ۔ اور ان تفصیلات میں کچھ اور صورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے نا، ایک خاص ترتیب کے ساتھ؟ ہاں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا۔ جی، جنہیں ہم عام طور پر چار کل کہتے ہیں، ان میں سے یہ تین۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ہدایات میں واضح کیا گیا ہے کہ انہیں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، جبکہ فجر اور مغرب کے بعد خاص طور پر 3 بار پڑھنا چاہیے۔ بالکل، یہ اوقات بہت اہم ہیں کیونکہ یہ دن اور رات کی تبدیلی کے اوقات ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں انسان کے لیے مکمل کفایت کرتی ہیں۔ ہاں، وہ 2 آیات بہت طاقتور روحانی دفاع ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حفاظتی دائرہ صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود نہیں رکھا گیا۔ سفری معمولات کے لیے بھی ایک خاص دعا بتائی گئی ہے۔ جی، جب سفر کر رہے ہوں یا کسی نئی جگہ رکیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب بھی کوئی کسی نئی جگہ پڑاؤ ڈالے تو اسے پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور صبح و شام کے لیے ایک نہایت جامع دعا ہے جسے 3 بار پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہاں، یہی دعا۔ لیکن یہاں پر ایک شکوک و شبہات پر مبنی پہلو ابھرتا ہے جو اکثر لوگ سوچتے ہوں گے، وہ کیا؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بس چلتے پھرتے شاید کسی اور سوچ میں گم ہے اور محض اپنی زبان سے ان الفاظ کو طوطے کی طرح دہراتا رہے تو وہ ایک ناقابل تسخیر قلعے میں محفوظ ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی بنیادی اور اہم سوال ہے۔ مطلب کیا روحانی سائنس میں یہ میکینیکل تکرار، یہ بس رٹا و پڑھنا کارآمد ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص بیماری آنے کے بعد اینٹی بائیوٹک لینے کے بجائے روزانہ وائٹامنز لیتا رہے تاکہ اس کا مدافعتی نظام مضبوط رہے۔ لیکن کیا صرف وائٹامن نگل لینا کافی ہے اگر آپ کا لائف سٹائل ہی خراب ہو؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ ان کلمات کا محض میکانیکی یادہ، مطلب بنا سوچے سمجھے دہرانا، ہرگز وہ نتیجہ نہیں دیتا جس کا ان میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے جو انہیں طاقتور بناتی ہے؟ ان قرآنی آیات اور دعاؤں کے اثر کرنے کی سب سے بڑی شرط انسان کا توکل ہے، یعنی اللہ پر اس کا کامل اور غیر متزلزل یقین۔ توکل۔ دیکھیں، الفاظ دراصل ایک گاڑی کی طرح ہیں، اور انسان کا خلوص اور اس کا یقین اس گاڑی کا ایندھن ہے۔ اگر دل میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یا انسان کا بھروسہ ان دعاؤں سے زیادہ کسی دنیاوی ذریعے پر ہے، تو وہ کلمات محض کھوکھلی آوازیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یقین ہی ایندھن ہے۔ جی، اس روحانی مدافعتی نظام کو چالو کرنے کی کنجی اس شعور میں ہے کہ جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ واقعی یہ محسوس کریں کہ اس نام کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی طاقت آپ کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عقیدہ اور عمل دونوں کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، لیکن بتائیں۔ ہم انسان کمزور بھی تو ہے نا، کئی بار حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اگر اس فائر وال میں کوئی شکاف پڑ جائے اور کوئی شخص واقعی کسی غیبی حملے یا جادو کا شکار ہو جائے، تب کیا ہو؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حوالے سے ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے جو کسی سحر کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں اس حد تک متاثر ہو کہ وہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے قاصر ہو۔ یہ جادو کی ایک بہت عام اور تکلیف دہ قسم ہے۔ اگر صورتحال اس نہج پر پہنچ جائے تو پھر اس کا تدارک کیسے کیا جائے؟ کیونکہ اس مقام پر جو حل پیش کیا گیا ہے وہ بظاہر بہت حیران کن ہے۔ حیران کن کیسے؟ وہ جو بیری کے پتوں اور پانی کا استعمال بتایا گیا ہے، ذرا رک کر سوچیں۔ 7 بیری کے پتے، انہیں 2 پتھروں کے درمیان پیسنا اور پھر پانی میں ملانا۔ ہاں، یہ طریقہ کار تو بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی جادوگر اپنا کوئی پراسرار محلول یا جادوئی دوا تیار کر رہا ہو۔ مطلب آخر اس عمل اور ان جادوئی ٹوٹکوں میں فرق کیا ہے جن کی ہم اتنی دیر سے مذمت کر رہے ہیں؟ بظاہر دیکھنے میں آپ کا یہ سوال بہت بجھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو اس کا فرق زمین اور آسمان جتنا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو صرف تجریدی یا ماورائی باتوں میں نہیں الجھاتا، وہ اسے ایک ٹھوس مادی دنیا سے بھی جوڑتا ہے۔
7 کے عدد کو اسلامی روایات اور طب نبوی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ 7 اجوا کھجوریں، 7 طواف۔ ایگزیکٹلی۔ اور بیری یعنی سدر کے درخت کا ذکر تو قرآنی تجلیات میں بھی ملتا ہے، جیسے سدرۃ المنتہا۔ اور پتوں کو 2 پتھروں کے درمیان پیسنے کا طریقہ، یہ دراصل ان پتوں کے اندر موجود قدرتی اور خالص اجزاء اور تیل کو بغیر کسی کیمیائی ملاوٹ یا مشینی حرارت کے نکالنے کا ایک قدیم اور مؤثر طریقہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت پیور اور نیچرل پروسیس ہے۔ جی بالکل، یہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، بلکہ زمین سے جڑی ایک قدرتی دوا کی تیاری ہے۔ لیکن اس پانی کو جو چیز ایک تریاق، ایک اصل دوا بناتی ہے، وہ اس پر پڑھے جانے والے الہامی کلمات ہیں۔ صحیح۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ ان پر غور کرنا اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ پانی پر آیت الکرسی اور چاروں کل تو پڑھے ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ مخصوص آیات کی تلاوت کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ جو سورۃ الاعراف، سورہ یونس اور سورۃ طٰہٰ سے لی گئی ہیں۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں سے خاص طور پر انہی صورتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے جو انہیں جادو کے توڑ کا حتمی ذریعہ بناتی ہے؟ ہاں، یہ اس پورے علاج کا سب سے خوبصورت اور طاقتور پہلو ہے۔ اگر آپ ان تینوں سوروں کی متعلقہ آیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان سب میں ایک مشترکہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ۔ اوہ واہ، واقعی؟ ان آیات میں وہ منظر قید ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک اژدہا بن کر ان جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں اور رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ وہ آیات دراصل حق کی فتح اور باطل کے مٹ جانے کا سب سے عظیم اعلان ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو جب ایک شخص اس پانی پر وہ آیات پڑھتا ہے تو وہ دراصل تاریخ کے اس عظیم واقعے اور اس الوہی طاقت کو پکار رہا ہوتا ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑے جادو کو ایک لمحے میں باطل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایک مادی اور روحانی علاج کا بہترین امتزاج ہے۔ اور پھر اس پانی کو 3 گھونٹ پینا اور باقی سے غسل کرنا انسان کے ظاہری اور باطنی وجود کو اس حقانیت سے دھو دیتا ہے۔ یہ محض کوئی روحانی منتر نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ، عقیدے، قدرتی اسباب اور اللہ کے کلام کا ایک مکمل اور جامع ملاب ہے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا، اس علاج کے دوران ایک اور شرط کا بھی ذکر کیا گیا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی، وہ جادو کی چیز کو ڈھونڈنے والی شرط۔ ایگزیکٹلی۔ وہ یہ کہ جس چیز پر جادو کیا گیا ہو، جیسے کوئی گرے لگی ہوئی چیز، بال یا دھاگے، اسے تلاش کر کے ضائع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ چیزیں نہایت پوشیدہ جگہوں پر، جیسے کسی ویرانے یا پانی کی تہہ میں چھپائی گئی ہوتی ہیں۔ اس کی اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے؟ اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ جادو عام طور پر کسی مادی شے پر گریں لگا کر ایک خاص مقام سے منسلک کیا جاتا ہے۔ وہ جو مادی شے ہوتی ہے نا، وہ اس جادو کے اثر کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اینکر یا لنگر کا کام کرتی ہے۔ جیسے کسی سگنل کا ٹرانسمیٹر ہو۔ بہترین مثال۔ جی، جب تک وہ اینکر یا ٹرانسمیٹر موجود ہے، اس جادو کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اس شے کو ڈھونڈ کر اس کی گرہ کھول دینا اور اسے تلف کر دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کسی خطرناک وائرس کو اس کے منبع سے ہی تباہ کر دیا ہو۔ صحیح۔ تو یہ طریقہ جادو کے اثر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ تمام تفصیلی طریقہ کار جو ہم نے ابھی سمجھے ہیں، یہ ایک ایسا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جس میں انسان کا وقار بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کا عقیدہ بھی۔ بلا شبہ۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب درد برداشت سے باہر ہو جائے نا، جب انسان مہینوں یا سالوں سے کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو مایوسی بہت تیزی سے گھیر لیتی ہے۔ انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہاں، ایک عام انسان اس وقت صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ وہ بس یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر یہ عاجزیت ختم ہو جائے، اور اسی مقام سے وہ ہولناک راستہ شروع ہوتا ہے جسے باطل علاج یا شرک کے خطرات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ راستہ جو تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت خاص اصطلاح النشرہ کا ذکر ہے۔ یہ النشرہ کیا عمل ہے اور یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ دیکھیں، النشرہ دراصل جادو کا علاج جادو ہی کے ذریعے کرنے کا نام ہے۔ یعنی جادو کو جادو سے کاٹنا؟ جی، جب انسان مایوس ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔
وہ ایسے نام نہاد عاملوں کے پاس جاتا ہے جو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ اپنے شیطانی علم یا موکلوں کے ذریعے اس جادو کو الٹ دیں گے۔ شارٹ کٹ کی تلاش میں۔ بالکل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صریحاً شیطان کا عمل قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ بہت سادہ لیکن گہری ہے۔ جب آپ جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں تو آپ دراصل یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ شیطان یا جادو کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو آپ کو شفا دے سکتی ہے۔ یہ تو عقیدے پر سیدھا حملہ ہے۔ ایگزیکٹلی، یہیں سے انسان توحید کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اور بات صرف یہاں نہیں رکتی۔ یہ مایوسی انسان کو شرک کے اکبر یعنی سب سے بڑے شرک تک لے جاتی ہے۔ جب یہ کاہن یا جادوگر اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جادو کو توڑنے کے لیے کسی خاص جانور کو جنات کے نام پر ذبح کیا جائے۔ یہ تو واقعی ایک لرزہ خیز مقام ہے۔ ایک انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی تکلیف سے نجات پانے کے لیے اس حد تک گر جاتا ہے کہ وہ کائنات کے خالق کو چھوڑ کر ایک مخلوق یعنی جنات کے نام پر خون بہاتا ہے۔ اور یہی وہ خط امتیاز ہے جو ایک مومن کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ کسی غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا، چاہے آپ کی نیت اپنے کسی پیارے کی جان بچانے کی ہی کیوں نہ ہو، انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ کیونکہ قربانی خالصتاً ایک عبادت ہے۔ جی، اور عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب انسان شفا کے لیے ان کاہنوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے اور ان کے شرکیہ کاموں میں حصے دار بنتا ہے، تو وہ وقتی طور پر شاید اپنے ذہن کو تسلی دے لے، لیکن ابدی طور پر وہ اپنی ہلاکت کا سامان کر لیتا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جب ہمارا کوئی اپنا تکلیف میں تڑپ رہا ہو تو ایک عام انسان کی جذباتی حالت کیا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے انسان اندھا ہو جاتا ہے محبت اور تکلیف میں۔ ہاں نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں بس اس تکلیف کو ختم کرنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ آگ کو آگ سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو پہلو اس سارے مطالعے کے بعد نکھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل آزمائش یہ نہیں ہے کہ آپ پر کتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ تو پھر اصل آزمائش کیا ہے؟ اصل امتحان اور ایمان کی کسوٹی تو یہ ہے کہ جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب مایوسی اپنے عروج پر ہو، اور جب شیطانی راستے ظاہری طور پر بہت آسان اور پرکشش لگ رہے ہوں، کیا اس وقت بھی آپ اپنے اصولوں، اپنی توحید اور اپنے اللہ پر بھروسے پر قائم رہتے ہیں؟ بے شک۔ کیا آپ اس شدید دباؤ میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے جائز اور شرعی حدود کے اندر رہ کر حل تلاش کرتے ہیں، یا ٹوٹ کر کفر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں؟ آپ نے اس پوری گفتگو کی روح کو بہت عمدگی سے بیان کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ عقیدے کی مضبوطی کا ہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی پیدا کی ہے اور اس کا علاج بھی، مگر اس نے اپنے بندے کے لیے کبھی شفا کا وہ راستہ مقدر نہیں کیا جو خود اس کی ناراضگی اور شرک کی طرف جاتا ہو۔ بالکل۔ تو اس تمام جائزے اور گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مادی ادویات ہوں یا روحانی تحفظ، ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ اور کرینہ موجود ہے۔ ہم نے جانا کہ صبح شام کے اذکار، دعائیں اور قرآنی صورتیں کس طرح ایک مضبوط روحانی فائر وال بناتی ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ ہی جائے تو شرعی اور جائز طریقوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ بالکل، جیسے وہ بیری کے پتوں اور ان قرآنی آیات کی مدد سے جائز طریقے سے مقابلہ کرنا، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی نوید سنائی گئی تھی۔ لیکن جادو کو جادو سے کاٹنے اور شرک کے اندھیروں میں اترنے کی کسی صورت کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ 100% سچ۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ہر سوال کا جواب ایک کلک پر چاہتے ہیں، ہم نے کائنات کی کئی چیزوں کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک سوال میں ضرور چھوڑنا چاہوں گی، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جی ضرور۔ کیا غیب کے علم کو جاننے کی یہ بے جا خواہش، ہمارا وہ نجومیوں کے پاس جا کر مستقبل کا حال پوچھنے کا جنون، کیا یہ دراصل ہماری اس جبلت کا نتیجہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو کو، ہر لمحے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ ہم غیر یقینی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بالکل، لیکن شاید انسان کے لیے سب سے بڑا روحانی سکون ہی اس بات کو تسلیم کر لینے میں ہے کہ زندگی کے کچھ رازوں کا پردے میں رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اصل دانشمندی یہ مان لینے میں ہے کہ کائنات کی ہر غیر مری چیز کا مشاہدہ اور کنٹرول ہمارے بس میں نہیں ہے۔
اور کچھ معاملات کو اس ذات پر چھوڑ دینا ہی اصل کامیابی ہے جو اندیکھے اندھیروں میں بھی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ بہت خوب، میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے لیے سوچ کے نئے در وا کرے گی۔